اوور واٹرنگ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اوور واٹرنگ کیا ہوتی ہے؟ اوور واٹرنگ دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے پودے کو بار بار پانی دیں، چاہے وہ گملے میں لگا ہوا ہے چاہے وہ گراؤنڈ میں لگا ہوا ہے، تو اس سے جب نمی زیادہ دیر تک رہے گی تو اسے اوور واٹرنگ بولا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب سردیاں ہوں، سردیوں کے موسم میں عمومی طور پر سورج جو ہے کم نکلتا ہے دھند کی وجہ سے یا بادلوں کی وجہ سے، پہلے بھی ٹھنڈ ہوتی ہے، دوسرا سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ جب سورج کی روشنی نہیں پڑتی تب جو ہم نے پانی دیا ہوتا ہے پودے کو، تو وہ مٹی جو ہوتی ہے جلدی وتر میں نہیں آتی، مٹی میں خشکی نہیں آتی، تو زیادہ دیر نمی رہنے کی وجہ سے اسے بھی اوور واٹرنگ بولا جاتا ہے۔ اوور واٹرنگ پودوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ اوور واٹرنگ سے پودے کی جڑیں خراب ہو سکتی ہیں، جھلس سکتی ہیں، پودوں کے پتے گر جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی پودوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، ہر جاندار چیز کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ کافی دن ہو گئے ہیں سورج کی روشنی نہیں مل رہی، اس وجہ سے جو پانی ہم نے پہلے پودوں کو دیا تھا تو وہ پودے اب ان کی مٹی جو ہے وہ وتر میں نہیں آ رہی، خشک نہیں ہو رہی، تو یہ بہت ہی نقصان والی بات ہے۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہی ہوگا ہمارے پودے خراب ہو سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، جھلس سکتے ہیں۔ تو ان کو بچانے کے لیے اس چیز کا آپ استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے مٹی میں نمی ختم ہو جائے گی، مٹی جو ہے جلدی تر وتر میں آ جائے گی۔ اس کے استعمال سے پودے کی جڑیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، پودوں کی جڑیں جو ہیں وہ مریں گی بھی نہیں، اور روٹ سیئر میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو آئیے اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے کرم و فضل سے ٹھیک ہوں گے۔ یہ میرا ہبسکس کا پودا ہے۔ چونکہ بہت زیادہ سردیاں ہیں تو میں نے اپنے پودوں پہ توجہ نہیں دی، توجہ نہ دینے کی وجہ سے پودے میرے جو ہیں یہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو اب جو ہے ان کو بہتر حالت میں لانا ہے، تو پہلے آج جو ہے اس کو کھرپا کر لیتے ہیں۔ پھر بعد میں اس میں فرٹیلائزر اپلائی کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی فرٹیلائزر جو ہے اپلائی کرنی ہے۔ اس کو میں نے کھرپا کر دیا ہے۔ اب 1-2 دن کے لیے اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کی مٹی جو ہے اوپر والی یہ خشک ہو جائے اور پودے کو آکسیجن بھی پراپر مل سکے۔ 2-3 دن ہو گئے ہیں میں نے اس کو کھرپا کر دیا ہے۔ یہ میرا ہبسکس کا پودا ہے، اس کی میں نے پروننگ بھی کر دی تھی اور اس کی کونپلیں بھی پھوٹ رہی ہیں، اس کے پتے آ رہے ہیں نئے نئے۔ جب میں نے اس کو پہلے پانی دیا تھا تو کافی دن کے بعد جو ہے اس کی مٹی تر وتر میں آئی ہے۔ میرے کافی سارے پودے ہیں جن کے پتے بالکل جھڑ چکے ہیں۔ آج 22 جنوری 2024 ہے۔ جامپور پنجاب پی کے میں موسم جو ہے 1 ماہ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، خراب ہے۔ اب جبکہ میرے پودوں کی کنڈیشن اس طرح ہے کہ پودے خراب ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ لوگوں کے پودے بھی خراب ہو رہے ہوں گے۔ اوور واٹرنگ کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ اوور واٹرنگ یہ ہوتی ہے کہ جب اوپر سے نمی ہو، ٹھنڈ ہو اور پودے میں پانی اپلائی کیا جائے اور کافی دن تک گملے کی مٹی جو ہے وہ نرم رہے، نمی میں رہے، اسی بات کو ہم اوور واٹرنگ کہتے ہیں۔ اوور واٹرنگ پودوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اس کی گروتھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، پودوں میں فنگس آ سکتی ہے، اس کی جڑیں، پودے کی جڑیں جو ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں۔ تو اسی بات کو لے کر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اوور واٹرنگ سے ہمارے پودوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اس میں فنگس آ سکتی ہے، اس کی جڑیں خراب ہو سکتی ہیں، روٹ سیئر ختم ہو سکتے ہیں۔ تو جب یہ سب ہو سکتا ہے تو پودا ہمارا مرجھا سکتا ہے۔ تو سردیوں میں اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ ہماری مٹی جو ہے پودے کی وہ جلدی وتر میں آ جائے۔ تو وتر میں لانے کے لیے ایک طریقہ ہے، یہ جو ہم طریقہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں یہی ایک طریقہ ہے کہ ہمارے گملوں کی مٹی جو ہے وتر میں آ جائے، روٹ سیئر میں اضافہ ہو۔ تو اس چیز کا آج جو ہے استعمال کرتے ہیں۔
اس میں پانی بھی دے دیتے ہیں۔ میرے پودے کو جتنی ضرورت ہوگا پانی، میں اتنی ہی ریشو سے اس کا استعمال کر دیتا ہوں۔ اس کو کاپر بولتے ہیں، یہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی۔ یہ میرا ہبسکس کا پودا ہے، میں اس میں اپلائی کیے دیتا ہوں۔ یہ میں نے اپلائی کر دیا ہے، تو اس کو نیلا طوطا بولتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کا کلر بھی نیلا ہے۔ یہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا۔ نیلے طوطے کا آپ 10 گرام شام کو کسی برتن میں بھگو دیں۔ یہ 10 گرام ایک گملے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک گملہ جو کہ 10 سے 12 انچ کا ہے یا 5 سے 6 انچ کا گملہ ہے اگر آپ لوگوں کا، تو اس کے لیے 10 سے 15 گرام نیلا طوطا شام کو آپ کسی برتن میں بھگو دیں۔ صبح تک یہ تحلیل ہو جائے گا، اور حسب ضرورت پانی جتنا ضرورت ہو پودے کو اتنا پانی ملا دیں۔ یہ ایک پودے کے لیے کافی ہوگا۔ اگر آپ کا گملہ بڑا ہے، 10-12 انچ سے بھی بڑا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ تقریباً 15 سے 20 گرام نیلا طوطا اس کا لیکوڈ بنا لیں، شام کو پانی میں بھگو دیں اس کو، اور صبح کو پودے کو استعمال کر دیں۔ تو استعمال کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح کھرپا کر لینا ہے پودے کو۔ کھرپا کرنے کے بعد 2-3 دن کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں، تاکہ پودے کی جڑوں کو آکسیجن مل سکے اور اوپر والی مٹی بھی خشک ہو جائے۔ جب مٹی خشک ہو جائے تو اس کا استعمال آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے پودے جو ہیں وہ مرجھائیں گے نہیں، جڑیں بھی خراب نہیں ہوں گی، اور نئی کونپلیں بھی آئیں گی، نئے پتے بھی آئیں گے۔ آپ لوگ کسی بھی پودے میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جو پودے گملے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پودے گراؤنڈ میں لگے ہوئے ہیں، گملے میں نہیں لگے ہوئے، جیسے تلسی کا پودا ہو گیا، منی پلانٹ ہو گیا، یا سفید چنبیلی ہو گئی، موگرا جیسمین یا ایلو ویرا، خواہ آپ کا کوئی بھی پودا لگا ہوا ہے جو کہ چھوٹے پودے ہیں، تو ان کو بھی آپ لوگ کھرپا کر کے یہ نیلا طوطا اپلائی کر دیں۔ گراؤنڈ میں جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ لوگ 25 گرام لے لیں، ایک پودے کے لیے 25 گرام نیلا طوطا لے لیں، اور اس کو شام کو پانی میں بھگو دیں، اس کا لیکوڈ بنا لیں، اور صبح کو جو ہے آپ اس کو اپلائی کر دیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔